بی بی سکینہ کی شہادت معصومیت کا آخری نور۔ دمشق کی سسکتی راتوں میں ایک ننھی شہزادی اپنے بابا حسین علیہ السلام کو ہر رات پکارتی تھی۔ ایک رات خواب میں بابا آئے۔ سکینہ جاگ کر مسکرائیں، اپنی پھوپھی زینب سے کہا، پھوپھی بابا جان مجھے لینے آئے ہیں۔ پھر تابوت میں حسین علیہ السلام کا سر بھیجا گیا۔ سکینہ نے لبوں کو لبوں سے ملایا اور خاموش ہو گئی۔ وہ ننھی کلی جو کبھی ہنستی تھی ظلم کے اندھیروں میں بجھ گئی۔ بی بی زینب نے بیٹی کو گود میں لیا، سسکیوں میں دفن کیا۔ قید خانہ کے کونے میں قبر کھود دی گئی۔ کفن کوئی نہ تھا، صرف ماں کی آنکھوں کا کفن تھا۔ قبر پر آخری نگاہ، زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پروردگار، یہ آخری قربانی ہے، قبول فرما لے۔ شام سے مدینہ سفر واپسی ایک انقلاب کا آغاز تھا۔ شام کے دربار میں جب اہل بیت کے عزت نفس اور گرفتاری نے یزید کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے محض امام حسین بلکہ اپنے ہی اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ دمشق کی گلیوں میں شور تھا، لوگ اب حقیقت جان چکے تھے۔ یزید کو خوف تھا کہ اگر اہل بیت کو قید میں رکھا گیا تو اس کے خلاف بغاوت یقینی ہے۔ مجبوری میں اس نے امام سجاد کو اور بی بی زینب علیہ السلام کو بلایا، رسمی معذرت پیش کی اور مدینہ واپس جانے کی اجازت دی۔ مگر یہ واپسی شکست خوردہ قافلے کی نہیں تھی۔ یہ قافلہ انقلاب کا پرچم لیے ہر شہر کو بیدار کرنے نکلا تھا۔ قافلہ جب کربلا پہنچا، راستے میں امام سجاد نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ وہ مقام جہاں ظلم نے انسانیت کو ذبح کیا تھا، وہ زمین کربلا تھی۔ بی بی زینب نے وہی میدان دیکھا جہاں چند روز قبل بھائی، بھتیجے، بیٹے اور ساتھی خاک و خون میں تڑپتے تھے۔ بی بی زینب نے حسین علیہ السلام کی قبر کو سینے سے لگایا، ماں فاطمہ کو پکارا، ماں وعدہ نبھا دیا۔ حسین علیہ السلام امانت واپس دے دی۔ امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، بابا ہم یتیم ہو چکے مگر سر بلند ہیں۔ یہاں بی بی سکینہ کی قبر بھی موجود تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام اس قبر سے لپٹ گئی جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو آخری بار گود میں لے۔ گریہ کیا۔ کوفہ کا بازار، کوفہ وہی شہر تھا جہاں اہل بیت کے خلاف نفرت آگاہی آ گئی۔ یہاں یزید کے درباریوں نے عوام کو دھوکے میں رکھا۔ جب قافلہ شہر میں داخل ہوا تو لوگ پہلے حیرت سے دیکھتے رہے، پھر شرمندگی سے نظریں جھکائی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے کوفہ والو، تم نے تو حسین علیہ السلام کو پکارا تھا اور پھر تنہا چھوڑ دیا، اب روتے ہو، تمہارے آنسو کس کام کے ہیں؟ ہر لفظ تیر تھا جو ضمیر کو چیرتا جا رہا تھا۔ بازار میں سناٹا چھا گیا۔ بی بی ام کلثوم نے بچوں کی لاشیں اٹھا کر دکھائیں اور آواز دی، کیا میری عمر کے بچے یوں ذبح کیے جاتے ہیں؟ خوف لرز اٹھا، عورتیں او بکا کرنے لگی، مرد سروں پر خاک ڈالنے لگے۔ شام کے بازار میں جب زینب بولی اور تاریخ لرز اٹھی، جی ہاں، یزید کے دربار میں سروں کے دشت رکھے گئے۔ نیزے پر سجے سروں کے سائے تلے اہل بیت کو زنجیروں میں پیش کیا گیا۔ دربار سجا ہوا تھا لیکن حضرت زینب کا لہجہ سب کچھ بہا لے گیا۔ اے یزید، تو نے جو کچھ کیا وہ سب خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم نے سچائی کے لیے قربانی دی ہے، تم نے دنیا کے لیے ظلم کیا، کل فیصلہ رب کا ہوگا۔ یزید کی زبان بند ہو گئی۔ امام سجاد نے فرمایا، ہم وہ خاندان ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جنہیں تم نے قیدی بنا لیا۔ درباری کانپ کے، یزید کے چہرے پر خوف تھا۔ شام کی فضا میں اہل بیت کے الفاظ گونج رہے تھے، ایک انقلاب جو تلوار کے بغیر۔ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو شہر میں سناٹا تھا۔ وہ گلیاں جو کبھی علی علیہ السلام کی گھوڑے کی چاپ سنتی تھی اب بین کر رہی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام روضہ رسول پر پہنچی، دروازے پر سر رکھا اور کہا، حسین علیہ السلام کو آپ کی امت نے شہید کر دیا، آپ کے فاطمہ کا گھر جلا دیا مگر دین بچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کربلا کا ماتم برپا تھا۔ امام سجاد نے تلوار نہیں اٹھائی مگر ہر دعا ایسی تھی کہ دل دہلا دیتی۔
انسانیت، مظلومیت اور حق کا سچ درج ہو چکا تھا۔ ان کی دعا مظلوموں کے لیے انصاف کے التجا بن گئی، ان کا سکوت ایک صدائی احتجاج بن گیا۔ یہ قافلہ جو زنجیروں میں تھا دراصل آزاد لوگوں کا قافلہ تھا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے خطبوں سے دشمن کو ہلا دیا، بی بی سکینہ نے قید خانے میں شہادت کا مینار بنا دیا، امام سجاد نے خاموشی سے انقلاب رکن کر دیا، اور کربلا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔